بڑی بات یہ کرنا ہے، جو سب سے اونچی بات ہے کہ ہم سب کا ایک یقین بنے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، اللہ کی قسم یہ اتنا ضروری کہ اگر کلمہ ہے تو ہماری نمازیں قبول ہے، ہمارے روزے قبول ہے، ہماری زکوٰۃ قبول ہے، ہمیں جو اللہ کا حق ادا کرتے وہ قبول ہے، جو بندوں کا حق ادا کرتے وہ قبول ہے۔ تو سب سے بڑی بنیادی چیز ہے ہمارا کلمہ، ہمارا اللہ کی ذات پر یقین، ہمیں اللہ کی طاقت اور اللہ کے اوپر بھروسہ، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ ہے تو سب ہے، اور یہ نہیں تو اللہ کی قسم جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم جتنے بیٹھے ہیں نا، میری ماں، بہنیں، بیٹیاں اور جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں، ہم سب پہلے یقین بنائیں اور اپنے دل کو ٹٹولے کہ اگر آج تک ہوا نہ ہوا، لیکن آج سے ہم یقین بنائیں گے کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے۔ میں اصل بات جو کرنا ہے دو چار باتیں، لیکن پہلی بات پہلے پکی ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی جو گناہ کرے، کوئی زنا کرے، کوئی چوری کرے، کوئی دارو پیے، کوئی جوا کھیلے، کوئی حرام کاری کرے، کوئی حرام خوری کرے، کوئی حرام بولی کرے، قرآن پاک میں لکھا ہے کہ جب قیامت میں حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، اللہ فرماتے میرا جی چاہے گا معاف کر دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے میرا جی چاہے گا میں معاف کر دوں گا، لیکن کوئی شرک لے کر آئے گا، کوئی اللہ کی یقین میں کمی لے کر آئے گا، کوئی توحید میں 19-20 لے کر آئے گا، اللہ فرماتے میری قسم کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے ہم سب پہلے یقین بنائیں، پورا مجمع یہ جو بیٹھا ساتھ میں بولے نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور بندیاں قیامت کے دن جو بھی گناہ لے کر آئیں گے، اللہ فرماتا میری مرضی میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، لیکن اللہ فرماتے میرے بندے اور بندیاں کوئی کفر لے کر آئے، کوئی شرک لے کر آئے، کوئی اللہ کی یقین میں کمی لے کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا معاف بھی نہ کروں گا، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلے ہم یہاں دینی معاملے میں بیٹھے ہیں، ایک ارادہ کرے، یقین بنائے کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ نیکی ہم لوگ حاصل نہیں کرتے، یہ جو ہم کلمہ پڑھتے نا لا الہ، بہت اونچا کلمہ ہے، اللہ کی قسم یہ بہت اونچا کلمہ ہے، کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں نا، دیکھو میں نے پڑھا لا الہ الا اللہ، تو میری نظر میں وہ کلمہ ہے، آپ لوگوں نے سنا، آپ کی سننے میں وہ کلمہ ہے، کسی دیکھنے والے نے میرے کو دیکھا تو وہ کلمہ ہے، لیکن اللہ کو پوچھو یہ کلمہ کیا ہے، اللہ کو پوچھو اس کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ فرماتے میرا کوئی بھی بندہ، میرا کوئی بھی بندی جب ایک مرتبہ کلمہ پڑھتے نا، بولو لا الہ الا اللہ، اللہ فرماتے ہاں تو نے کلمہ پڑھا، تیرے نظر میں کلمہ ہوگا، سننے والے کی نظر میں کلمہ ہوگا، اور سارے لوگوں کی نظر میں کلمہ ہوگا، لیکن اللہ فرماتے مجھے پوچھ لے تو ایک کلمہ پڑھتا ہے، میں ایک درخت لگاتا ہوں جس کی شروعات زمین پر ہوتی ہے اور اس کا ختم ہونا آسمانوں پر ہوتا ہے۔ اللہ اتنا پاکیزہ درخت لگاتے ہیں جو ہمارے ثواب کا درخت ہے، جو ہمارے اجر کا درخت ہے، جو ہمارے کلمے پڑھنے کے بدلے میں ہم کو ملا۔ اللہ فرماتے یہ شروع ہوتا ہے زمین پر، ختم ہوتا ہے آسمان پر۔ دنیا کی کوئی بھی نیکی کرو، شروع ہوگی ختم ہو جائے گی۔ کلمہ وہ ہے جو شروع ہوتا ہے زمین پر اور ختم ہوتا ہے آسمانوں پر۔ تو ہم سب مضبوط کر دے کلمے کو۔ اور یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی نا، یہ قرآن میں لکھا، بولو کس میں لکھا؟ قرآن میں، پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم، بولو پارہ نمبر سورہ، اللہ نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو نے کلمہ پڑھا، تیری نظر میں کلمہ ہوگا، سننے والے کی نظر میں کلمہ ہوگا۔ اللہ فرماتے میں نے تیرے کلمے کو اتنا بڑا ثواب بنایا
کشجرۃ طیبہ، میں نے ایک پاکیزہ درخت تیرے ثواب کا میں نے لگا دیا، اصلھا ثابت، یہ درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں ہے، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہے۔ تو میرے دوستو ایک بار سب پڑھ لو، میری ماں بہنیں بھی ایک مرتبہ دل سے پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یقین بنائے۔ اسے میری ماں بہنیں بیٹیاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ ایک ہی ہے، ہمارا سر جھکے تو اللہ کے سامنے، ہاتھ اٹھے تو اللہ کے سامنے، ضرورت مانگے تو اللہ کے سامنے، سب کچھ کرنے دھرنے والا اللہ ہے، سب کچھ بنانے والا، ہم سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے سامنے ہمارا کچھ نہیں چلا نہ چلے گا۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا میرے پاس بہت طاقت ہے، بہت پیسہ ہے، بہت پاور ہے۔ حضرت علی نے کہا ہوگا سب ہوگا، لیکن اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن معلوم نہیں وہ شخص اتنا زوروں پہ دکھا، نہ میرا پاور اور میری طاقت اور میرا اقتدار اور میری حکومت اور میری کرسی۔ حضرت علی نے پھر سمجھایا کہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تیسری مرتبہ جب اس نے کہا کہ میرے پاس بہت پاور ہے، حضرت علی نے فرمایا ایک پاؤں اوپر کرو، چلو تم کھڑے ہو، ایک پاؤں اوپر کرو، انہوں نے ایک پاؤں اوپر کیا، کہا دوسرا کرو، دوسرا کرو، دھاپ سے زمین پہ گرا۔ حضرت علی نے مسکرا کر فرمایا انسان کی یہی لمٹ ہوتی ہے، تھوڑا بہت کرتا ہے، باقی سب کچھ کرنے دھرنے والا۔ اچھا میرے کو یہ بتاؤ میری ماں بہنیں بیٹیاں، اب 2-3 دن سے ہم لوگ کتنے ٹینشن میں، کیا بولتے گجراتی میں، کیا بولتے واوا جوڑ، ہاں کیسا ہمارے موبائل پہ طوفان آیا ہے، کبھی بولتا ہے 140 کلومیٹر دور ہے، کبھی بولتا ہے 150 کلومیٹر دور ہے، کہیں یہاں سیکیورٹی لگی، کہیں وہاں سیکیورٹی لگی، کہیں ہمارے ڈمس میں سب کو خالی کروا دیا، کہیں ہمارے بھاؤ نگر میں خالی کروایا، کہیں سوراشٹر میں خالی کروایا، اور سب کے دماغ میں ایک ہی بات ہے، طوفان گجرات میں، طوفان گجرات میں، طوفان، اور ہزاروں سیکیورٹی باندھتے۔ ارے اللہ کی قسم، اللہ قرآن میں کہتا ہے میرا عذاب آئے گا نا، بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، میرا عذاب آئے گا، بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے میری ماں بہنیں سب سے پہلے ہم ڈریں، اللہ سے ڈریں، بولو ڈریں گے انشاءاللہ، اللہ ہم کو ڈر خوف خشیت اللہ کا فرمائے۔ چلو ایک بات ہو گئی، محبوب بھائی 1 گھنٹہ بولنے کا نہیں، ہاں بس ٹائم بہت جلدی جلدی جاتا ہے۔ دوسری بات میرے کو بہت ضروری بولنا ہے، اور یہ اس لیے بولنا ہے کہ آج کل ہماری ماں بہنوں میں یہ طوفان اٹھا ہوا ہے، اس لیے دوسری بات بہت ضروری بولنا، لیکن میں تھوڑا اس کو بیک گراؤنڈ لے کر آتا ہوں۔ آپ سب نے نبی کا نام سنا ہے، حضرت نوح، ہاں آپ لوگ تو ہاں بولو، حضرت نوح علیہ السلام۔ تو آپ کو اتنا معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا؟ یہ ہمارا یہاں کا جو طوفان واوا جھوڑ آنے والا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا، اللہ نے کہہ دیا آسمانوں سے پانی، زمینوں سے پانی، پہاڑوں سے پانی، گھاٹیوں سے پانی، وادیوں سے پانی۔ ارے اللہ نے فرمایا ان کے گھر کے برتن میں اتنا پانی آئے گا کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے گا کہ ہم گھر میں تھے کہ کوئی دریا میں رہتے تھے، اتنا پانی آیا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے پانی آنے سے پہلے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا میرے نبی نوح کشتی بنا لو، میرے نوح کشتی بنا لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت بڑی کشتی بنائی، اور یہ کس کے حکم سے بنائی؟ اللہ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی نو کشتی بنا لو، میری نظروں میں کشتی بنا لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ کی مدد تھی، اللہ کی نصرت تھی۔ حضرت نو نے بہت بڑی کشتی، چلو کشتی بنی نا، جب کشتی بن گئی تو اللہ نے 2 قانون پاس کیے۔ ایک قانون تو اللہ نے یہ پاس کیا کہ میرے نبی نوح کشتی میں جو بھی بیٹھیں گے سب جوڑے جوڑے بیٹھیں گے، کپل، سنگل کوئی نہیں بیٹھے گا، یعنی میل اور فیمیل، مرد اور ایسے کوئی بھی الگ نہیں۔ اور یہ اللہ کا نظام تھا کہ اسی طرح بٹھانا ہے سب کو، اور جو اللہ نظام بنا اس کو کوئی روکنے والا، اللہ نے نظام بنایا۔ پہلا کام اللہ نے کہا کہ کشتی میں بیٹھیں گے تو کپل بیٹھیں گے، جوڑے جوڑے بیٹھیں گے، مرد ہو تو اس کے ساتھ عورت ہو، میل ہے تو اس کے ساتھ فیمیل ہو، شوہر ہو تو اس کے ساتھ بیوی ہو، تو کپل بیٹھیں گے۔ اور کپل بیٹھے بھی ایسے بیٹھے کہ مرد ہے تو اس کے ساتھ عورت ہے، کوئی جن ہے تو اس کے ساتھ جنیا ہے، کوئی شیر ہے تو اس کے ساتھ شیر ہے۔ اور اللہ نے یہ قانون پاس کیا، اور یاد رکھنا جو اللہ قانون پاس کرے اس میں سہولت ہی سہولت
ضرورت ہوتی ہے. اللہ نے قانون پاس کر دیا قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. ایک تو اللہ نے یہ قانون پاس کیا کہ سب جوڑے جوڑے بیٹھیں گے، اور دوسرا اللہ نے قانون پاس کیا کہ جب کشتی میں بیٹھے اور چلنے کا وقت آئے کوئی کدھر دیکھے گا نہیں، صرف میرا ہی نام لیں گے. بولو سبحان اللہ. سارے لوگ کشتی میں بیٹھ گئے. کون سی دعا پڑھی؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. اصل مجھے پوائنٹ یہ بتانا کہ کشتی میں بیٹھ گئے. پھر سب بولو میرے بھائیوں کیسا بیٹھنے کا تھا؟ کپل یعنی جوڑے جوڑے بیٹھنے کے تھے. اب سب لوگ بیٹھ گئے. سب بیٹھ گئے تو دیکھا کہ کشتی میں پیچھے ایک بڈھا بیٹھا ہے، اکیلا بیٹھا ہے اور دکھتا بھی بہت ڈینجر ہے. اب سارے کشتی والے حیران ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے آرڈر دیا، اللہ نے آرڈر دیا سارے کپل بیٹھو، میل فیمیل بیٹھو، مرد عورت بیٹھو. ایک کمبخت بڈھا تو اکیلا بیٹھا ہے اور وہ بھی کشتی کے پیچھے بیٹھا ہے. لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئے کیونکہ وہ بوڑھا اتنا لمبا چوڑا ڈینجر دکھتا، کسی کی ہمت ہی نہ ہوئے کہ اس کو جا کر کچھ بولے، لیکن وہ بیٹھا ہے. سب نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا قانون ٹوٹا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری کشتی بھی ڈوب جاوے. کہا کیوں؟ کہا دیکھو ہم سب تو جوڑے بیٹھے، وہ بڈھا اکیلا بیٹھا. حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کشتی لمبی چوڑی تھی، گئے پیچھے گئے، بڑے غصے میں جا کے وہ بڈھے کو کہا تو اکیلا بیٹھا ہے. ارے بھائی بڈھا بیٹھا تو بڈھی کو لا کر بیٹھتا، اکیلا کیسے بیٹھ گیا؟ تو بڈھے نے حضرت نوح کی طرف دیکھا، کہا میں تو ابلیس ہوں. میں ابلیس. بولو کون؟ شیطان مردود. بس حضرت نوح نے دیکھا کہ یہ موقع تو بہت اچھا ہے، کہا تو ابلیس ہے. حضرت نوح نے کشتی والوں کو اشارہ کیا سب مل کے مارو، آج ماری ڈالے بات ختم ہو جائے. بھائی ایک بار شیطان کو ماری ڈالو نا تو بات ختم ہو جائے. تو جیسے مارنے کی بات کی تو وہ بڈھا ابلیس کیا کہتا؟ مار نہیں سکتے میرے کو، کتنا بھی مارو گے مروں گا تھوڑی، کیونکہ میں جب اللہ کے پاس سے چلا تھا تو دعا مانگا تھا اللہ قیامت تک زندہ رکھنا. اللہ نے مجھے کہا تھا زندہ رکھوں گا، تو جب اوپر والا زندہ رکھے تو نیچے والا میرے کو کیا مارے گا؟ اور بولو ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ ابلیس جب مردود ہوا تو دعا مانگا کہ اللہ کتنے غصے میں تھے پھر بھی دعا مانگا. قال انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین. یعنی ابلیس نے دعا مانگی کہ اس وقت اللہ غصے میں تھے اور دعا مانگی اللہ میرے کو قیامت تک زندہ رکھنا، تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اللہ نے کہا جا تجھے قیامت تک زندہ رکھوں گا. تو ابلیس وہ بڈھا بیٹھا تھا کہنے لگا کتنا مارو گے میرے کو، مرنے والا تو حضرت وہ تھوڑی دیر سوچنے لگے کہ بات تو اس کی برابر ہے، اس کو مار تو سکتے نہیں، لیکن پھر بھی کہا جتنا ہم میں طاقت ہے اتنا تو تیرے کو مارے. تو اس نے کہا نہ میرے کو چھوڑ دو. تو حضرت نوح نے کیا کہا، نبی تھے نا نبی، چھوڑ دیں گے چھوڑ دیں گے، ایک شرط پہ چھوڑیں گے. یہ بتا کہ تو انسان کو بھٹکاتا کیسے ہے، یہ بتا کہ تو انسان کو جو اتنا سیدھا سادہ انسان اپنے نبی پر ایمان لانے والا اس کو بھٹکاتا کیسے؟ بڈھے نے کہا میرے پاس 2 تیر ہے. کتنے تیر ہے؟ 2 حربے ہیں، 2 ٹرکس ہے میرے پاس. اور کہا صرف تمہارے امتی کو نہیں، آخری نبی جو محمد آئیں گے نا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امتی پر بھی یہ 2 تیر چلاؤں گا، ایسا چلاؤں گا کہ جنت میں جاتا جاتا جہنم میں چلا جائے گا. تو حضرت نوح بھی گھبرائے، سارے کشتی والے گھبرائے. بتاؤ کون سے تو؟ کہا میرے کو چھوڑو گے تو بتاؤں گا. سب نے کہا تیرے کو چھوڑ دیں گے، جا تو چلا جا، لیکن وہ 2 تیر بتا. کہا سب سے پہلا تیر یہ آخری نبی محمد کے جو امتی ہوں گے نا ان میں بھی برساؤں گا، ایسا برساؤں گا کہ وہ بڑی بڑی عبادت کرے گا، بڑی بڑی عبادت کرے گا، لیکن میرا تیر جب آئے گا فرشتے لکھ دیں گے جنتی تھا اب جہنمی ہو گیا. حضرت نوح بہت گھبرائے، بہت روئے. کہا وہ کون سے 2 تیر تو برسائے گا؟ کہا نمبر 1 حسد، جلن، جیلسی. کہا میری ماں بہنیں ہیں، میں ہاتھ جوڑ کر فقیر کی طرف بھیک مانگتا ہوں آپ سے، ہماری ماں بہنوں میں بہت جلن ہے، بہت جلن ہے، اللہ کی قسم بہت جلن ہے. اور یہ جلن اتنی خطرناک ہے، اتنا خطرناک تیر ہے کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ بھائی جیسا بھی رمضان کا مہینہ گیا الحمدللہ 45 ڈگری گرمی، ہم روزے رکھے، ہم نے تراویح پڑھی، ہم نماز پڑھے، ہم عید کی نماز پڑھے، ارے ہم نے زکات دی، ہم نے صدقہ دیا، ہم نے خیرات دیا. ہمارے نبی فرماتے ساری عبادت ایک پلے میں ہوگی لیکن تیرے دل میں جلن ہوگی، وہ جلن کی آگ ایسی بھڑکے گی اللہ ساری عبادتوں کو برباد کر دے گا اور تجھے جہنم کے حوالے کر دے گا.
اور یہ جلن آج ہماری ماں بہنیں، ہم دوسری بہنوں کو دیکھ کے کپڑے میں بھی ہم کو جلن ہوتی ہے، ان کے زیورات کو دیکھ کے بھی جلن ہوتی ہے، ان کے گھر کو دیکھ کے جلن ہوتی ہے. میری ماں بہنیں، میں غلط نہیں بول رہا ہوں. ایک خطرناک میں خطرناک چیز جو ہمارے ہاتھ میں ہے نا، موبائل، اس میں بھی جلن ہوتی ہے. اس کے پاس کون سا موبائل ہے؟ 45,000 کا، میرے پاس 15,000 کا. بس یہاں سے جلن شروع ہو گئی. کوئی بہن کو اچھا کپڑا پہنے دیکھا، ارے بول دینا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. نہ، کہاں سے لائی ہوگی؟ اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے ہوں گے؟ اس نے اپنے ہسبینڈ کو بولی ہوگی نہیں بولی ہوگی؟ ادھر ادھر کہیں ہاتھ تو نہیں ماری ہوگی؟ کوئی غلط کام تو نہیں کروائی ہوگی؟ اتنی جلن ہمارے اندر کہ میری ماں بہنیں، میں قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، آج ایک بہن دوسرے بہن کے گھر پہ جاتی، میرا تو کبھی کبھی جی چاہتا کہ کوئی بہن کسی بہن سے ملاقات ہی نہ کرے، لیکن ایک بار ملاقات ہوگی، اس کے گھر میں جا کر فرنیچر دیکھا، اس کے گھر میں جا کے پردہ دیکھا، اس کے گھر میں جا کے ایئر کنڈیشن دیکھا، اس کے گھر میں جا کے ٹی وی دیکھا، اس کے گھر میں جا کے موبائل دیکھا، یا اس کے گھر میں کلر ہوتا ہوا دیکھا، اپنے گھر آئے گی اور وہ رات اس کی سب سے خطرناک رات ہوگی. پوری رات جاگے گی، جلن 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 جلن، اور اس کے سامنے اس کے بعد، اس کے سامنے اس کی بات، اس کے سامنے اس کی بات. یہ کائے کو ہم نماز پڑھتے ہیں؟ کیوں ہم روزہ رکھتے ہیں؟ کیوں ہم اتنی بڑی بڑی تسبیح پڑھتے ہیں؟ جب سارا کا سارا ایک جلن کی آگ آتی ہے، ہماری عبادت کو جلا کے برباد کر دیتی ہے. اور وہ ابلیس تو بول کر گیا کہ یہ تیر برساؤں گا، اور جنت والے کو، بلکہ وہ ابلیس نے کیا کہا معلوم؟ میرا بھی تو وہی حال ہوا، میں بھی تو جلا تھا، اور اسی جلنے کی وجہ سے تو میں دنیا میں آ گیا. ورنہ یہ ابلیس آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا، یہ فرشتوں میں تھا. یہ ابلیس کس میں تھا؟ لیکن جلا، اس کے اندر جلن آئی. کیا جلن آئی؟ اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، اللہ نے فرمایا حضرت آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے کہا نہ میں نہ کروں. کہا کیوں نہیں کرے؟ کہا وہ مٹی کا بنا، میں آگ کا بنا، آگ تھوڑی مٹی کے سامنے جھکے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا مارے جلن کے. بولو کس لیے سجدہ نہیں کیا؟ مارے. نتیجہ کیا ہوا؟ فرشتوں سے نکل کر شیطان بن گیا، اور اس سے بڑا مردود اور لعنت والا دنیا میں کوئی نہیں. اللہ سب کے ساتھ کہتے دوستی کرو، لیکن ابلیس کا نام آتا، اللہ کہتے اس سے دشمنی کرو. صرف جلن. کیا جلن تھی؟ اللہ نے کہا سجدہ کرو نا میرے آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. کیا یہ ابلیس نے کیا کہا تھا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. کہا اللہ کیسے آدم کو سجدہ کروں؟ آدم مٹی کے بنے اور میں آگ، مٹی کے سامنے کیوں جھکے؟ بس یہ جلن آ گئی. اس جلن نے ابلیس کو مردود کر دیا. اللہ نہ کرے نہ کرے میری ماں بہنوں بیٹیوں وہی جلن ہمارے دل میں آئی، کہیں اللہ ہم کو مردود نہ کر دے. اس لیے میں یہ بات کہوں گا میری ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، کہ سب سے پہلی چیز اپنے دل کو صاف کرو اور دل سے جلن کو دور کرو. اور یہ جلن جب آتی ہے نا تو اس کا پرابلم کیا ہوتا ہے معلوم؟ ایک آدمی دوسرے آدمی سے جلتا ہے. میں یہ بولو ایک عورت دوسری عورت سے جلتی ہے، لیکن سامنے تو نہیں بول سکتی نا کچھ بھی، سامنے کچھ نہیں بول سکتی. وہ کیا کرے گی؟ دوسری 10 بہنوں کے سامنے اس بہن کی برائی کرے گی، پھر وہ 10 اور 20 کے سامنے برائی کریں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنی برائی کی کہ یہ ذلیل ہو گئی. حالانکہ اس میں بھی ہمارا ایمان جاتا ہے، کیونکہ کسی کو ذلیل کرنا یا کسی کو عزت دینا اللہ کہتا میں نے تمہارے ہاتھ میں رکھا نہیں، اللہ کہتا یہ تو میرے ہاتھ میں ہے. کہاں ہے وہ پیار اور محبت؟ ارے بھائی کسی بہن کو اچھا دیکھو نا، دعا دو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اچھا کبھی کبھی لالچ آتی ہے، اپنے کو بھی آتی ہے. بھائی کسی کو بہت اچھا کپڑا دیکھا، اپنے کو ایسا لگا کہ بھائی میرے کو بھی ایسا کپڑا چاہیے، فوراً تھوڑی دیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا اور کیا کہنا؟ اللہ تو نے اس کو ایک کپڑا دیا، اللہ اس کو 100 دے دے. اللہ میرے کو بھی تو ایک دے دے. اس وقت اللہ راضی ہو جائے گا. بولو اس وقت اللہ ہمارے اچھا سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ لیکن محبت کیسی محبت؟ دیکھو آپ کی برکت سے ایک بات یاد آئی. بتاؤ میں بتاؤں بات بتاؤ. مکے میں ایک عورت ہے جن کا نام ہے شیما. ساتھ میں بولو نا کیا نام؟ معلوم یہ کون؟ ہمارے نبی کی بہن، لیکن ہمارے نبی کی رضائی بہن، کیونکہ ہمارے نبی نے دودھ پیا حضرت حلیمہ کا، اور حضرت حلیمہ کی بیٹی کون؟ شیما. یہ مکے میں، اور مکے میں اس وقت تھوڑے حالات بہت خراب تھے، تو شیما جو ہے نا بہت بھوکی تھی، پیاسی تھی، گھر میں کپڑے بھی برابر نہیں تھے، گھر کے حالات بھی برابر نہیں تھے. ایک مرتبہ مکے میں شیما تھی نا،
تو کچھ مکے کی عورتیں آئی اور آ کر کہنے لگی شیما کیسی زندگی گزارتی ہو، کپڑے بھی برابر نہیں ہے، کھانا بھی برابر نہیں، چلو نا جاؤ نا تمہارے بھائی کے پاس جاؤ. تمہارے بھائی کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں. ہاں اور اوپر والے نے ان کو شان دیے. ارے مدینے میں بڑے بڑے لوگ ان کے سامنے آتے ہیں. ارے بولنے والوں نے یہاں تک بتایا کہ جاؤ مدینے جاؤ تمہارے بھائی ہیں، اور ان کو اوپر والے نے عظمت دی ہے، شرافت دی ہے، منقبت دی ہے. ان کا ذکر اتنا ہے کہ جب وہ ہاتھ منہ دھوتے ہیں نا، یعنی شیما کو بتایا کہ جب وہ مدینے میں ہاتھ منہ دھوتے، ہاتھ منہ دھونے کا مطلب وضو کرتے، جب وہ ہاتھ منہ دھوتے ہیں نا ان کے ہاتھ کا پانی زمین پہ نہیں گرتا، اس سے پہلے کسی کا ہاتھ آتا وہ پانی کو پی لیتا ہے. کہا بہت ان کی شان ہے، اور ان کے پاس اتنے غلام، اتنی باندیاں، اتنا پیسہ، اتنی جائیداد، اتنے وفود آتے، دور دور سے لوگ آ کے ایمان قبول کرتے. تو شیما نے کیا کہا، ہاں میں نے بھی سنا کہ میرے بھائی بہت عزت والے، لیکن معلوم نہیں میں وہاں جاؤں گی تو مجھے پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے، کیونکہ لمبا زمانہ ہو گیا ہماری تو کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی. سب نے کہا جا کے دیکھے تو صحیح. اب میرے خیال سے شیما نے 27 عورتوں کو ساتھ میں لیا. کتنی عورتوں کو؟ ایک ایک اٹھنی پر دو عورتیں بیٹھی اور گئے. اب جیسے بھائی مکہ سے مدینہ جانا کوئی آسان کام نہیں. جب مدینہ میں انٹر ہوئے اور آگے بڑھنے لگے تو کچھ صحابہ کرام نے دیکھا کہ کوئی عورتوں کی جماعت آ رہی ہے، تو صحابہ کرام نے جا کے روکا. کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا محمد کے پاس جا رہے. کہا نہیں عورتیں نہیں جا سکتی، سب واپس جاؤ. تو وہ جو شیما تھی نا وہ اپنی اٹھنی سے اتری اور کہا جا کر کہو محمد کو، جا کر کہو تمہاری بہن شیما ملنے آئی ہے، جا کر کہو تمہاری. اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم وہاں پیغام پہنچا دیتے. شیما رو کر کہنے لگی معلوم نہیں، میں نے پیغام تو بھیجا، وہ پہچانیں گے بھی کہ نہیں پہچانیں گے. لیکن وہ صحابی جب گئے تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا تھا. وہ صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول عورتوں کی جماعت آئی ہے، ہم نے گنا کچھ 26-27 عورتیں ہیں، آپ سے ملنا چاہتی لیکن ہم نے سب کو باؤنڈری پر روک دیا ہے. لیکن اس میں سے ایک عورت بولتی ہے کہ وہ آپ کی بہن ہے، شیما نام بتا رہی ہے. میرے پیاروں قسم اللہ کی، ہمارے نبی کی آنکھوں میں جو آنسو آئے اور پہلا جملہ کہا میری بہن شیما آ گئی، میری بہن شیما مجھے ملنے آئی، میری سگی بہن شیما مجھے ملنے آئی. ہمارے نبی نے اس وقت جو اعلان کیا کہ یہ زمین پہ چادر بچھا دو، چادر بچھا دو، چادر بچھا دو، ارے جتنی اچھی اچھی چادر ہے سب بچھا دو. یہاں تک کہ ہمارے نبی نے جو چادر اوڑھی تھی کہا اس کو بھی زمین پر بچھا دو. اور وہ صحابی کو کہا کہ شیما کو کہنا آئے نہیں. بھائی ان کو لینے کے لیے آ رہا ہے، بھائی ان کو لینے کے واسطے آ رہا ہے، شیما کو کہنا. وہ صحابی دوڑتے دوڑتے آئے اور کہا کہ محمد لینے کے لیے آ رہے. وہ شیما اتنی خوش ہو گئی کہ میں میرے بھائی کو دیکھوں گی اور معلوم نہیں کیسے گلے لگ جاؤں گی اور کیسے بھائی کر کے گلے لگوں گی. لیکن شیما کہتی کہ جب محمد آئے یعنی اللہ کے رسول آئے، کہتی ان کے چہرے پر اتنا رعب اور دبدبا تھا کہ میں ان سے آنکھیں بھی نہ ملا سکی، گلا کیا ملا تھی ان سے. اس لیے ان کے چہرے پر جو رعب اور دبدبا اور تقویٰ، اور ہمارے نبی کا چہرہ کیسا رعب والا. اور ہمارے نبی جب آئے نا تو آ کر پہلا جملہ کیا کہا، او میری بہن شیما آ جا. شیما کہتی میں آئی، گلے ملنے جاتی، ارے آنکھیں ملانے کی طاقت نہیں، گلا کیا ملاتی. میں ادب سے جھک کے کھڑی ہو گئی. کہتے ہمارے نبی کہتے شیما کہتی مجھے لے گئے، گھر میں لے آئے اور چادر بچھی ہوئی تھی اور سب اور میرے نبی نے اعلان کیا جتنی عورتیں آئی ہیں سب کو کھانا کھلاؤ، سب کو کھانا کھلاؤ، سب کو پانی پلاؤ. اور شیما کو کہا تو مت جا، سارے صحابہ کو کہا چلے جاؤ، آج بھائی ادھر بیٹھے گا بہن ادھر بیٹھے گی اور بھائی اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو کھانا کھلائے گا. کہتے شیما کہتی کہ جب ہم لوگ بات کر رہے تھے نا یعنی محمد اور میں، ایک بھی مرتبہ میرے بھائی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تو نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، دھرم کی کوئی بات، مذہب کی کوئی بات، بلکہ ہمارے نبی نے تھوڑی دیر کے بعد یوں کپڑا ہٹایا تو ہمارے نبی کا یہ کندھا اور یہ جو ہوتا نا کونی، اس کے بیچ میں ایک نشان تھا. ہمارے نبی نے کہا شیما یہ نشان سمجھ میں آیا؟ شیما نے کہا نہیں. کہا یاد کر بچپن میں تم میرے ساتھ کھیلتی تھی اور تم نے ہنسی میں مجھے یہاں پر کاٹا تھا، تم نے مجھے یہاں پر کاٹا تھا، وہ نشان آج بھی تمہارے کاٹنے کا ہے. اور ہمارے نبی نے کہا شیما تم تو بہت دور چلی گئی، لیکن تیرے بھائی روزانہ اس کو دیکھ کر روتے ہیں، میں روزانہ دیکھ کر روتا ہوں کہ میری بہن شیما کہاں ہوگی، میری بہن شیما کہاں ہوگی، میری بہن شیما کہاں ہوگی. اور کتنی مرتبہ خود میں اس کو چپتا ہوں، شیما تجھے بہت یاد کرتا. تو شیما نے کہا معلوم میرے بھائی میں بھی تم کو بہت یاد کرتی ہوں، مجھے برابر یاد ہے ہماری ماں حلیمہ ہم کو بکریاں چرانے بھیجتی تھی،
وہ شیما کہتی مجھے برابر یاد ہے، بہت کڑکڑاتی دھوپ ہوتی تھی، لیکن میرے محمد جہاں تم جاتے تھے وہاں آسمان سے بادل آ جایا کرتا تھا، اور میں جلدی سے آ کے وہ بادل میں آ جاتی تھی تاکہ تمہارے لیے جو بادل آیا۔ اور شیما نے کہا میرے بھائی تم کو معلوم ہے تم تو چھوٹے سے تھے، ہم تم کو لٹا دیتے تھے زمین پر، اور ہوتا کیا تھا ہم بکریاں چراتے تھے، جب بکریاں چر لیتی تھی تو میں اور ساری بکریاں کچھ نہیں کرتے تھے، بیٹھ کر صرف تمہارے چہرے کا دیدار کیا کرتے تھے۔ معلوم نہیں وہ بھائی بہن ہمارے نبی اور شیما نے اتنی دیر تک بات کی، پھر ہمارے نبی نے کہا شیما دیکھ مدینہ میں رہنا ہو رہ جا، میری بہن ہو، میرا حق ہوتا ہے، میں بھائی ہوں میرا حق ہوتا ہے، تمہیں کھلانا پلانا رکھنا کرنا سب میں کروں گا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ اب تک ہمارے نبی نے کلمے کی بات نہیں کی، بولو کلمے کی بات، اور کہا بہن اگر جانا ہے تو پھر تمہاری مرضی، اگر جانا ہے لیکن مجھے پتہ بتا دو کہ تم مکے میں کہاں رہو گی۔ تو بہن نے کیا کہا بھائی میں تم کو چھوڑ کے نہیں جاتی، لیکن میں 27 عورتوں کو لے کر آئی ہوں، ان سب کو جانا ہوگا، اور میں نے سب سے وعدہ کیا ہے کہ میں تم کو مکہ تک واپس لے کر آؤں گی، بس اتنا کہا۔ تو ہمارے نبی نے کہا اچھا تو بہن جانے کا وقت، 1-2 دن کے بعد جانے کا وقت آیا، ہمارے نبی نے فرمایا مجھے جو سب سے زیادہ پسند اٹھنی ہے وہ شیما کو دے دو۔ سارے کے سارے کپڑے منگوائے، اتنا سامان منگوایا، گھر کا غلہ منگوایا، اناج منگوایا، کھجورے منگوائے، پورے اٹھنیوں کو سامانوں سے لد دیا۔ لدنے کے بعد شیما کو کہا شیما تم جا رہی ہو؟ تو شیما گلے لگنے آئی، ہاں بھائی میں جا رہی ہوں۔ کہا ایسے تھوڑی جاؤ گی، کیسے تھوڑی جاؤ گی، تم کو مدینے کی باؤنڈری تک چھوڑنے کے لیے تمہارا بھائی خود آئے گا، میں تمہارے اونٹ کی رسی پکڑوں گا۔ شیما نے کہا نہیں، ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ تم تو اشارہ کرتے تو چاند کے بھی ٹکڑے ہو جاتے، ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ جبرائیل آ کے تمہارے قدم کو چومتے، تم میرے غریب کے لیے۔ کہا یا غریبی کا معاملہ نہیں، یہاں بھائی اور بہن کا معاملہ ہے۔ ہمارے نبی نے جب سارا سامان لادا، شیما کھڑے کھڑے دیکھ رہے، کبھی سامان کو دیکھتی، کبھی نبی کو دیکھتی، کبھی سامان کو دیکھتی، کبھی اپنے بھائی محمد نبی کو دیکھتی۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ شیما نے کہا بھائی کتنا دیا مجھے تم نے، کتنا دیا، کتنے سالوں کا اناج بھروا دیا، کتنا سارا سامان دے دیا۔ تو ہمارے نبی نے کہا نہیں شیما تو اچھی زندگی گزار، اور کوئی بھی آنے جانے والا ہوگا میں مکہ میں پھر بھیجوں گا، تم مکہ میں رہو گی میں پھر مکہ میں سامان بھیجوں گا۔ تو شیما قریب آئی، وہ کیوں نہیں دیتے کہ صرف بہن کی دنیا بناتے ہو آخرت نہیں بنانے والے؟ بہن کی دنیا تو بنا دی، آخرت کا نہیں سوچا؟ کیا تم کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ ہمارے نبی نے کہا کیا مطلب؟ کہا مجھے کلمہ پڑھوا دو، اور وہ 27 عورتیں بھی کلمہ پڑھنے کو تیار، سب کو کلمہ پڑھوا دو۔ ہمارے نبی نے فرمایا اگر میں تجھے پہلے کلمہ پڑھواتا تو شاید تو یہ سمجھتی کہ میں نے اسلام کے ناطے یہ کام کیا، انسانیت کے ناطے یہ کام نہیں کیا۔ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے تو انسان بھی تو بنایا ہے۔ بس ہمارے نبی نے جو کلمہ پڑھوایا اور 27 عورتوں نے جو کلمہ پڑھا، ہمارے نبی نے اسی وقت 2 رکعت نماز پڑھی اور سجدے میں رو کر کہا اللہ آج تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ میری بہن کو تو نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ پھر ہمارے نبی وہاں کنارے تک چھوڑنے گئے، لکھا ہے کہ بہن وہاں پہنچی ہے مکہ میں، شیما اتنا دعوت اور تبلیغ کا کام کی ہے، 2 دن میں 300 گھرانے نے ایمان قبول کیا ہے۔ میرے ماؤں بہنوں بیٹیوں سوائے رونے کے کچھ نہیں، ہمارے پاس حسد ہے، حسد جلن۔ آج کون بہن کسی بہن کے ساتھ ایسی محبت کرے؟ سب پھر سے اپنی توجہ کو ایک طرف کرے کہ معاملہ ایسا تھا کہ وہ شیطان نے کہا تھا 2 تیر ایسے ہیں جس سے میں جنتی کو بھی جہنمی بنا دیتا، جس میں نمبر 1 حسد۔ میں نے حضرت شیبہ کا واقعہ میری ماں بہنیں بیٹیاں اس لیے بتایا کہ اللہ ایسی محبت کرنے کی ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہر بھائی اپنی بہن سے، کیونکہ آج ہمارے گھروں میں یہ دیورانی کا جھگڑا، جیٹھانی کا جھگڑا، ننن کا جھگڑا، ایک شادی گھر میں ہوتی ہے اور کتنے گھر میں آپس میں جھگڑے، فساد، حسد، جلن، بغض، عداوت، کینہ، کپٹ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وقت بہت کم ہے، میں یہ بتا دوں کہ وہ شیطان نے کہا تھا کہ 2 تیر ہے جس سے میں آخری نبی کے امتیوں کو بھی جنت سے جہنم میں لے جاؤں گا، جس میں سب سے پہلا کیا بتایا؟ حسد۔ دعا کرو کہ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ نمبر 2 دنیا کی لالچ۔ او بوڑھا ابلیس، مردود شیطان، ملعون، لعنت والا بول کر گیا دنیا کی لالچ اتنی ڈالوں گا اتنے، اور سچ بتاؤ ہم سب کو، میں بھی سب دنیا کی لالچ ہے کہ نہیں؟ کتنی لالچ ہے یہ سچ بتاؤ، ہم جتنی ماں بہنیں یہاں پر بیٹھی ہے نا، یا جتنے میرے بھائی بیٹھے، کوئی بھوکا سویا؟
نہیں. کوئی پیاسا تڑپا نہیں. سب نے صبح کا ناشتہ بھی کیا, دوپہر کا کھانا بھی کھایا, رات کا کھانا بھی کھایا, اور ہم کو یقین ہے کہ کل بھی 3 وقت کا کھانا انشاءاللہ. لیکن پیسہ 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 پیسہ, بولو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہر ایک کو دیکھو, کوئی زبان پہ شکر ادا نہیں کرے گا. جس کو دیکھو بہت تکلیف ہے. ہاں, اتنی بڑی گاڑی میں گھومتا پھر کائی کی تکلیف, اور اتنے بڑے گھر میں رہتا پھر کائی کی تکلیف. ارے ایک بار تو اللہ کا شکر ادا کر لے کہ اللہ, حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ارے اگر تو 1 پاؤں سے لنگڑا ہے اس کو دیکھ لے جو 2 پاؤں سے لنگڑا ہے, اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کر لے. لیکن ہمارا اللہ کی قسم ہمارا پیٹ ہی نہیں بڑھتا. وہ بالکل حدیث بالکل صحیح ہے کہ آدمی کبھی کبھی بولتا تھا میرے پاس 1 کروڑ ہوتے, 1 کروڑ 1 کھوکا 1 CR ہو جائے تو میرا کام بن جائے گا. اللہ اس کو 1 کھوکا دے دیتا تو کیا بولے گا, اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے, 1 کھوکا میرے کو ملا. 3 دن کے بعد نہ کچھ ملا نہیں, نہ کیا کچھ ہو, اس میں 1 کھوکے میں کیا ہونے والا. پھر وہ روئے گا, اللہ 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 میرے کو اور دے دیا. اللہ ڈبل کر کے دیتا. 2 دن تک بولے گا اللہ بہت اچھا, 2 دن کے بعد نہ اللہ کام نہیں بنا, میرا بیٹا بھی تو ہے, بیٹی بھی تو, کتنوں کو دینے کا ہے. اللہ پھر تیسرا دے دیتا. 3 زمین بھر کے حدیث پاک میں آیا, اللہ نے پوری زمین بھر کے سونا دیا, پھر زمین بھر کے سونا دیا, پھر زمین بھر کے سونا دیا. پھر بھی کہتا نا اللہ ابھی تک میرا پیٹ نہیں بھرا. ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم اس کے منہ کو بند کرے گی تو صرف قبر کی مٹی ہی بند کرے گی. تو ہم لوگوں کو, یہ عورتوں کو, یہ 2 بیماریاں بہت ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم مردوں کو نہیں ہے, ہم مردوں کو اگر 60% ہے تو ان کو 100%. عورتیں ناراض تو نہیں ہوگی نا محبوب بھائی, ہوئے تو بھی کیا کریں, کر کیا لے گی. لیکن میں صحیح بولتا ہوں 60% ہمارے اندر یہ بیماری ہے, جلنے کا اور دنیا کی لالچ. عورتوں کو 100% پورا دن ایک ہی بات ہے, میرا ہسبینڈ کتنا کمایا اور جیسا وہ آیا میرے کو اتنا چاہیے. ارے بھائی کبھی تو ایسا بول کہ گھر کا خرچ کم ہوا. ہاں, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا تھا نا کہ اپنے گھر میں سب کچھ میٹھا تو بنتا ہی نہیں ہے. تو ابو بکر نے کیا فرمایا, جتنا دیتا ہوں پیسے اس میں سے تھوڑے تھوڑے سائڈ پہ کرو, جب اتنا ہو جاوے کہ میٹھا بنے گا تو بن جائے گا میٹھا. تو حضرت ابو بکر کی بیوی کو جتنا خرچ ملتا تھا اس میں سے تھوڑا تھوڑا آدھا آنا الگ کیا. ایک دن کہنے لگے اب اتنا پیسہ ہو گیا, آج گھر میں میٹھا بنے گا. لاؤ وہ پیسہ لاؤ, لے لیا, جا کے بیت المال میں جمع کرا دیا کہ یہ ایکسٹرا میرے گھر میں آیا کرتا تھا. تو وہاں اس کی فکر ہوتی تھی کہ گھر کے خرچ کو, یہاں تو تم کو معلوم ہے وہ اس کے شوہر کیا لے کر آیا, اور اتنا بڑا LCD لایا, اپنے گھر میں دیکھنا چھوٹا ہے. بس ہماری بیویوں کو لالچ لالچ لالچ, اور اسی لالچ کی وجہ سے رات کی نیند بھی نہیں آتی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نا, بہت بڑے اللہ کے ولی, انہوں نے کہا جب آدمی کو لالچ آ جاوے نا, اور جب آدمی کے دل میں جلن آوے نا, اس کی سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ رات کی نیند کی نعمتوں سے اللہ محروم کر دیتا ہے. اس لیے میری ماں بہنیں بہت عاجزی کے ساتھ, بہت انکساری کے ساتھ آج میں آپ کو کہوں گا کہ سب سے پہلا کام تو ہمیں اللہ پہ یقین بنانا. بولو بنائیں گے نا انشاءاللہ. نمبر 2 ہمارے دل سے حسد کو دور کرنا. اور نمبر 3 ہمارے دل سے یہ دنیا کی لالچ کو. دیکھو اتنی بات طے ہے, ہم کتنی بھی محنت کریں جو مقدر میں ہوگا وہی ملے گا. مقدر سے زیادہ بھی نہیں ملے گا, اور مقدر سے جتنا ہم کسی کے بارے میں سوچ رہے اس کا بہت اونچا بنگلہ, اس کے پاس بہت اونچی گاڑی, ارے تھوڑی دیر کے لیے سوچ لے, اس کا کوئی کمال نہیں ہے. جس کے مقدر میں اللہ نے جو لکھا ہے وہ مل کر رہے گا. وہ چاہے گا تو بھی ملے گا, نہ چاہے گا تو بھی ملے گا. بس ہم کوشش کریں کہ اللہ حرام سے بچائے اور حلال راستے میں. آج لالچ میں کیا ہو گیا معلوم ہے, آپ سب کو کہہ رہا ہوں, لالچ میں یہ ہو گیا کہ آدمی بلا تکلف بینک سے لون اٹھاتا ہے, ریاض کھاتا ہے, ریاض کے پیسے کو دھڑا دھڑ استعمال کرتا ہے. اور کیا ہے معلوم ہے, بس آنے دے حرام, حرام کا کھانے کا, حرام کا بولنے کا, حرام کا سننے کا, حرام کی زندگی گزارنے کا. ارے ضرورت نہیں ہوگی نا وہاں بھی, کیونکہ میرے گھر کے باہر BMW تو کھڑی ہونی چاہیے, میرا ایک اسٹیٹس ہونا چاہیے نا. میرے پیاروں, اسٹیٹس جو ہے نا گاڑیوں سے نہیں ہوتا ہے, اسٹیٹس دل کے تقوی سے ہوا کرتا ہے. مطلب یہ کیا ابھی جائے گا نا, واہ جوڑا یا گاڑی اڑا کے لے گیا, کیا کرے گا گاڑی کو.
سب یہ طوفان آئے گا نا ہمارے گھر گھر کو لے کے جائے گا، ایک بھوکم آئے گا نا ہماری بڑی بڑی عمارتوں کو زمین پہ گرا دے گا، لیکن ہمارے دل سے تقوی اور کلمے کی دولت کوئی نہیں چھینے گا جب تک ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اس لیے میری ماں بہن، ایک واقعہ آیا، بڑا اچھا واقعہ میں سنا، بہت 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 اچھا واقعہ، یعنی یہ سننے جیسا واقعہ۔ آپ کو معلوم ہے ایک وہ درویش تھا، درویش سمجھتے ہو، اللہ کا ولی، جو وہ ٹھیلا لے کے، اللہ کے ولی جو گھومتے رہتے نا، تو اس زمانے میں کوئی درویش ہوگا وہ ایسا ٹھیلا ویلا لے کر ایک گلی کے کنارے بیٹھا اور کیا کرتا معلوم؟ اللہ 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 اللہ۔ وہ اس زمانے میں فقیر ایسا کرتے تھے، ان کو درویش کہتے تھے، درویش۔ تو وہ ایسا وہ ٹھیلی لے کر، وہ جھولی لے کر بیٹھے گلی کے کنارے، اللہ اللہ اللہ۔ اب میرے جیسا کوئی ہنسی مذاق کرنے والا وہاں سے گزرا، کہا او بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ سے بات کرتا ہوں۔ اب مذاق کرنے والے ہوتے نا، کہا اللہ سے بات کرتے تو کہاں تک بات پہنچی؟ بھائی جو تم اللہ سے بات کرتے تو بات کوئی لیول تک پہنچی ہوگی کیا؟ کہاں اللہ سے بات پہنچی، اللہ کہتا میرے کو بندے سے صلح کرنا ہے، مگر یہ کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ کہتے میرے کو اس سے محبت کرنا ہے، مگر یہ محبت لینے کو تیار نہیں۔ اللہ کہتے میں اس کو دینا چاہتا ہوں، مگر یہ لینے کو تیار۔ تو مسافر بھی سمجھا، معلوم نہیں یہ درویش کیا بہکی بہکی باتیں کرتا ہے کہ اللہ محبت کرنا چاہتا ہے، یہ کرنے تیار نہیں، وہ دینا چاہتا ہے لینے۔ خیر وہ چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد وہی مسافر جو میری طرح تھا وہ کہیں قبرستان میں گیا، تو دیکھا کہ قبر کے کونے میں بیٹھ کے وہی بزرگ اللہ اللہ کر رہے۔ بھائی قبرستان میں کونے میں بیٹھ کر وہی بزرگ اللہ اللہ کر رہے۔ تو انہوں نے پھر مذاق میں پوچھا، او تم وہی ہو نا جو ہم کو ملے تھے؟ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ اللہ کرتا ہوں۔ کہا اللہ اللہ میں کیا ملا؟ کہا بات کرتا ہوں۔ تو وہ میرے جیسے نے کہا آج بات کہاں تک پہنچی؟ کہا آج بات یہاں تک پہنچ چکی، بڑی گمبھیر ہو گئی ہے، یہ جتنے مردے ہیں نا یہ دینا چاہتے وہ لینا نہیں چاہتے، یہ صلح کرنا چاہتے وہ کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ محبت کرنا چاہتے وہ منع کرتا میں محبت کرنے کو تیار نہیں۔ اب وہ مسافر کو سمجھ میں آیا، زور سے چیخ ماری، کہا اب تمہاری بات سمجھ میں آ گئی کہ آج وہ سب کچھ دینا چاہتا ہے لیکن ہم لوگ لینا، اور قبر میں جب ہتھوڑے پڑیں گے نا اور جب بولیں گے اللہ معاف کر دے معاف کر دے، وہ کہے گا آج میں لینے کو تیار نہیں، آج وہ دینے کو تیار ہے تو ہم لینے کو تیار نہیں۔ وہ قبر میں ہم دینے کو تیار ہوں گے تو اوپر والا لینے کو تیار۔ اس لیے وہ دن آنے سے، اور صحیح بات ہے، آپ سب لوگ بتاؤ، میری ماں بہنیں بیٹیاں سب لوگ کھل کے بتاؤ، رمضان کی ہر رات میں اللہ پہلے آسمان پر آئے کہ نہیں آئے؟ نہیں بولو نا ہم نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ نہیں آئے؟ چلو ہر رات میں نہیں آئے تو 27ویں رات کو آئے، 21ویں کو آئے، 23ویں کو آئے، 25ویں کو آئے، 27ویں کو آئے۔ اور اللہ نے کیا کیا؟ پہلی رات کو آ کر اللہ کیا کیے؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے اور آ کر اعلان کرتے ہیں کوئی میرا بندہ مانگنے والا میں اسے عطا کر دو، ہے کوئی بخشش مانگنے والا آج رات میں اسے معاف کر دو، ہے کوئی روزی مانگنے والا بھر بھر کے روزی عطا کرو، ارے ہے کوئی ضرورت مانگنے والا میں ضرورت کو پورا کرو۔ ہر رمضان کی رات میں اللہ بولو کون سے آسمان پر؟ اور ہم لوگ وہ ٹائم پہ پب جی، وہ ٹائم پہ ہم لوگ جو تراویح پڑھ کے نکلے نا، بہت بڑا احسان کیا تھا۔ پب جی، ٹک ٹاک، موبائل، توا، چائے، آملیٹ۔ وہ کہتا ہے میں تجھے دینے والا، کہتا میں پب جی کھیلتا اللہ، وہ کہتا میں تیری مغفرت کرنے والا، کہا میں توے پر کھڑا ہوں۔ لیکن یاد رکھنا جب میں مروں گا آپ مریں گے، ہمارا جنازہ اٹھے گا قبر میں جا کے، جب اللہ لوہے لوہے سے مارے گا نا اس وقت کہے گا اللہ معاف کر دے، اللہ کہے گا اب تو دے دے تیار، میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس لیے میری ماں بہنیں وہ دن آئے گا اللہ کی قسم آئے گا۔ آج یہ میں جتنا چلا چلا کے بول رہا ہوں نا، ایک دن پورے اڈاجن میں کیا سب جگہ خبر آئے گی تاریخ مدنی کا انتقال ہو گیا، سب مرنے والے، میں بھی مرنے والا، آپ بھی مرنے والے، اللہ کے سامنے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میری ماں بہنیں دل سے حسد کو نکالو، اللہ کے واسطے دنیا کی لالچ کو اپنے دل سے نکالو، اور نمبر 3 اللہ پہ یقین بناؤ، اور آخری بات میری ماں بہنیں کہہ رہا ہوں کہ نماز کی پابندی کرو۔ بات ختم کرنا ہے، تقریباً 1 گھنٹہ ہونے آیا، جو ٹائم مجھے دیا تھا وہ ٹائم پہ میں کمپلیٹ ہو رہا ہوں۔ تو سب لوگ میری ماں بہنیں آج یہاں سے جاؤ گے نا، کیونکہ کیا ہوا معلوم ہے، ابھی بڑا عجب معاملہ یہ ہے کہ عید تک تو سب لوگ بہت پابند رہے، عید کے بعد سے جو ہمارے اندر بگاڑ آیا، یعنی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم کلمہ والے، ہم نے روزہ رکھا، تراویح پڑھی، اور اس وقت کیا بولتے تھے رمضان رمضان اللہ اللہ، تو اب اللہ نہیں ہے، نہیں اللہ نہیں ہے۔ ایسا ہوا کہ رمضان میں ہماری سانس چلتی تھی، ابھی اللہ نے اٹیک دے دیا،
تو رمضان میں ہم سیدھے تھے، ابھی اللہ نے کینسر دے دیا. رمضان میں ہم چلتے تھے، ابھی اللہ نے لنگڑا کر دیا. تو رمضان میں ہمارا ہاتھ اٹھتا تھا، ابھی اللہ نے لولا بنا دیا. سب ویسا ہی ہے، آنکھ کان ناک ہاتھ پاؤں، اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا. ہم کیوں فرق کرتے کہ رمضان میں اللہ تھا اور اب آوارہ گردی کرو اور پھر وہ میری دکان نہیں چلتی، میری دکان نہیں چلتی، میری دکان نہیں چلتی، میرا پیسہ نہیں، میرا برکت نہیں، میرے روزی میں برکت نہیں، میرے کو قرضے میں ہو گیا. اور ہماری ماں بہنوں کا ایک ہی رونا، ساس کا، بہو کا، ساس کا، بہو کا، ننند کا، دیورانی کا، جیٹھانی کا، بیٹی کا. کب تک لوگوں کے سامنے شکایت کرو؟ کب تک بولتے رہو گے کہ میرے گھر میں نہیں بنتی؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کا بن جا. اللہ فرماتا ساری دنیا کے دل میری دو انگلیوں کے درمیان ہے. ان قلوب بنی آدم بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء. اللہ فرماتے میری دو انگلیوں کے درمیان میں پوری دنیا کے دل ہے، جیسے چاہتا ہوں ویسے پلٹ دیتا ہوں. یوں کر دیتا تو تیرے سے دشمنی کرتا، یوں کرتا تو تیرے سے محبت کر لیتا. تو میرے دوستوں اسی سے مانگو نا جو سب کچھ کرنے والا. ایک آخری بات بتا کر بات ختم کروں. میں سب سے کہوں گا، دیکھو یہ محبوب بھائی نہیں، ان گھر والوں کو بلکہ سبھی اڈاجن والوں کو معلوم ہے کہ میں نے تو اپنی ماں کھو دی ہے. آج میرے بھائی مولانا حذیفہ بھی یہاں بیٹھے ہیں، سب نے ہماری ماں کھو دی ہے. لیکن میں میری جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں آئی اور آپ لوگ بھی جتنے بیٹھے نا، اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہے تو دعا کرو اللہ عمر میں برکت دے گے، اور اگر چلے گئے تو دعا کرو کہ اللہ ان کی خبر کو نور سے بھرے. لیکن میرے دوستوں سب کرنا، ماں کو ناراض مت کرنا. ماں ہزاروں غلطی کرے، ہزاروں غلطی کرے، کرنے دینا. صرف اتنا سوچنا کہ میری جنت تو اسی کے پاؤں کے نیچے اللہ نے بنائی. بھائی آدمی کوئی پھوڑا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ملہم لگاتا ہے کہ پاؤں کاٹ دیتا ہے؟ اب بولو تو کیا کرتا ہے؟ ملہم لگائے گا، دوا لگائے گا، کاٹ نہیں دے گا. ہے اگر مانا ماں کی بہت غلطیاں ہے، کاٹ مت دو ماں کو. سمجھ لو کہ جنت تو اللہ نے اسی کے پاؤں کے نیچے بچھائی ہے. آخری بات بتا کر بات ختم کروں. آپ نے بہت بڑے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، بابا فرید الدین. بولو بولو ہاں بولو ہاں بولو. بابا فرید الدین گنج شکر. وہ ان کی عمر ہوگی میرے خیال سے 22-25 سال کی عمر ہوگی. ان کا معاملہ کیسا تھا معلوم ہے؟ ان کا معاملہ کیسا تھا؟ یہ گھر سے نکلتے تھے، آپ کو معلوم ہے، دعوت تبلیغ کرنے کا، بھلائی کا حکم دینے کا، برائی سے روکنے کا. اور مجھے برابر یاد ہے یہاں بیٹھے جاپا بازار والے، ہم نے پوری اس کے اوپر بات کی تھی، ہور کے اوپر لے کر. تو یہ تو کرنے کا ہم کو. لیکن بابا فرید الدین گنج شکر، وہ عمر ہوگی 20-28 سال کی عمر ہوگی، یوں باہر نکلے، کوئی ان کا چہرہ دیکھے نا، یوں چہرہ دیکھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کسی کو بولے نہیں کلمہ پڑھ، لیکن ہر آنے جانے والا کلمہ پڑھے. معاملہ وہاں کے کورٹ کچہری میں پہنچ گیا. وہاں کا جج بڑا غصے ہوا. اب بلاؤ کون ہے وہ فرید الدین، کون ہے بلاؤ کہ جن کے چہرے کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے. تو جب ان کے سامنے آئے بابا فرید الدین تو جج پہلے بہت غصے میں تھا. کہا ان کی غلطی کیا ہے؟ سب نے کہا غلطی کچھ نہیں، ایویڈنس کچھ بھی نہیں اپنے پاس. وہ تو کسی کو بولتے بھی نہیں، لیکن معلوم ہے لوگ ان کا چہرہ دیکھتے اور کلمہ پڑھتے. وہ تو کسی کو نماز پڑھنا، روزہ رکھنا کچھ بھی بولتے نہیں ہے. لگنے کا لیکن میرے پاس آنے دو. جیسے بابا فرید الدین کو لایا گیا، جج کرسی پر بیٹھا، یوں دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے بھی کلمہ پڑھا. تو بابا فرید الدین بہت خوش ہو گئے. بھائی 28 سال تو جوانی کا زمانہ ہوتا ہے. بابا فرید الدین بہت خوش ہوئے. خیر سب سفر وفر کر کے جب اپنے گھر گئے، اپنی ماں کے پاس گئے، اپنی ماں کو جا کے کہا ماں معلوم ہے تیرے بیٹے کی کیا شان ہے؟ ماں تیرے کو معلوم نہیں تیرے بیٹے کی باہر کیا عزت ہے؟ ماں نے کہا کیا عزت ہے؟ ہاں ماں کچھ بولتا نہیں، صرف چہرہ دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے. بولو سبحان اللہ. اور کہا ماں میرے کو کورٹ میں لے گئے تو جج نے بھی کلمہ پڑھ لیا. ماں کی آنکھوں میں آنسو. کھانا کھا رہی تھی نا ماں نے کہا بیٹا تیرا کمال نہیں میرا کمال ہے. ماں نے کہا بیٹا تیرا کمال نہیں میرا. تو بابا فرید ماں تو پردے میں رہتی، حجاب میں رہتی، تو گھر میں رہتی ہے. باہر کی دنیا میں دیکھ ابھی بھی کتنے لوگ باہر کھڑے انتظار کر رہے ہیں. صرف میں باہر جاتا ہوں کہ سارا مجمع میرے ساتھ میں چلتا ہے، میرا ایک آرڈر ہوتا ہے، سب میرے پیچھے پیچھے چلتے. ماں نے کہا بیٹا تیرا کمال نہیں میرا کمال ہے. تو بابا فرید الدین نے کہا ماں تو میں 28 سال کا جوان، تیرا کیا کمال ہے؟ ماں نے کہا بیٹا جب تو میرے پیٹ میں آیا نا، 9 مہینے تک پیٹ میں رہا، اللہ کی قسم میں نے سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. پھر کہا بیٹا 9 مہینے تک میں نے تجھے پیٹ میں رکھا، 2 سال دودھ پلایا، تو روتا تھا دودھ کے لیے، لیکن تیری ماں وضو کرتی، 2 رکعت نماز پڑھتی، پھر تجھے دودھ پلایا کرتی تھی. اور کہا بیٹا اب بھی معاملہ رکا نہیں ہے، تو گھومتا ہے نا، تو گھومتا ہے باہر، لوگ تیری واہ واہ کرتے ہیں. یہ تیری ماں تہجد میں روتی ہو،
اور رو کر اللہ کے سامنے ناک اور پیشانی رگڑ کے کہتی ہوں اللہ میرے بیٹے کو تکلیف مت دینا، میرے بیٹے کو کچھ بولنا نہ پڑے. لوگ چہرہ دیکھ کر ایمان قبول کرنا شروع کر دے. بس بابا فرید الدین نے یہ سنا، ماں کے قدموں کو پکڑا اور اللہ کی قسم کھا کر کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں ماں جنت میں جائے گی تو تیرا دامن تھاموں گا تو ہی میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا. تو میں اپنے سب سے کہوں گا ماں کی خدمت اور نمازوں کا اہتمام کریں، کیونکہ نماز بہت ضروری ہے ہماری زندگی کے لیے. کیونکہ میں نے جو باتیں بتائی نا کہ دیکھو سب سے پہلے اللہ پہ کیا بتانا، یقین. نمبر 2 دل سے حسد کو ختم کرنا. نمبر 3 جو مال کی لالچ ہے، لالچ اس مال کی برکت کی دعا کرنے کا، لیکن دوسروں کے مال کو دیکھ کے پانی منہ میں چڑھانے کا، لالچ کرنے کا نہیں. باقی اللہ سے پیسہ مانگنے کا. دینے والا کون؟ وہ چھپر پھاڑ کے روزی دے گا. بولو تو دینے والا کون؟ یہ بولو کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور چوتھی بات میں نے جو بتایا آپ کو وہ یہ کہ ماں کی خدمت کرنے کا. اور یہ چاروں کام کو اگر آپ کو نشانے پر لے جانا، جیسے وہ ابلیس نے کہا نا کہ تیر مارے تو جنت والا بھی جہنم میں جائے، ہمارے کو بھی اللہ نے ایک چیز دی ہے کہ وہ کر لے آٹومیٹیکلی جہنمی بھی جنت میں چلا جائے گا. بھائی جو جہنمی ہوگا نا وہ جنت میں چلا جائے گا. کیا کرنا؟ اللہ پہ یقین بنانا، اللہ کا حق ادا کرنا، بندوں کا حق ادا کرنا، یہ کرنا وہ کرنا. ارے بھائی ہم کہیں گے اللہ کیا کیا کرنا. اللہ نے فرمایا ایمان میں کرنے کے 20-80 شعبے ہیں. ایمان میں کرنے کے کتنے؟ لیکن کوئی کہے اللہ یہ سب کیا؟ اللہ فرماتا 5 وقت کی نماز پڑھ لے آٹومیٹک باقی سب میں تجھے دے دوں گا. اللہ نے فرمایا ان صلوحت صلاتہ صلوحت سائر عملی. ایک بار نماز بنا لے آٹومیٹک سب تیرے کام بنا لوں گا. اور نماز بگاڑے گا تو تیرے ہر کام کو شروع سے آخر تک بگاڑتا جاؤں گا. اس لیے میری ماں بہنیں سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں پھر ایک مرتبہ کہوں گا کہ میری ماں بہنوں کو ایک بات کہوں محبوب بھائی، کیونکہ میں نے مردوں میں تو بہت کہا لیکن مرد لوگ نہیں مانتے. پھر میں سمجھ گیا کہ یہ میری بات نہیں مانیں گے. کس کی مانیں گے؟ محبوب بھائی بول دینا بھائی کس کی مانیں گے؟ گھر والے کی. اس لیے میں 100 بیان کروں نا، اسماعیل بھائی بھی ہنستا ہے. 100 بیان کروں نا میری بات نہیں مانے اور بیوی ایک مرتبہ غصے سے بولے نا چیک آ گیا. تو میں یہ کہوں گا ہماری ماں بہنوں کو کہ کم سے کم اس وقت اسلام کے اوپر ایمان کے اوپر جو حالات آئے ہیں نا، تو اپنے شوہروں کو کہو کہ کم سے کم مسلمان بن کر بتائے تو صحیح. اور مسلمان بننے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے چہرے پہ یہ ایک نشانی ہے. دیکھو آدمی نماز پڑھا نہیں پڑھا لیکن داڑھی ہوگی نا، اسی لیے وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں نا کہ داڑھی کو دیکھ کر اللہ کو پیار آئے گا. اور اللہ پوچھے گا کیا لے کر آیا؟ کہے گا اللہ کچھ نہیں لے کر آیا، تیرے محبوب کی صورت لے کے آیا. تو میں ان سب کو کہتا ہوں ماں بہنوں کو کہ میں تو بیان میں بول بول کے تھکا. آپ لوگ اگر ہر بہن اپنے بھائی کو، ہر بیوی اپنے شوہر کو، ہر ماں اپنے بیٹے کو اگر تشکیل کرے نا کہ کیونکہ ایک داڑھی گھر میں آئے گی نا آٹومیٹیکلی گھر کے 50% گناہ ختم ہو جائیں گے. تو آپ لوگ تو ماشاءاللہ یہاں تو سبھی ہے لیکن کچھ ہے ایسے جو نہیں ہے. باقی آپ لوگوں کو بھی میں کہوں گا رکھو گے نا